سبيل الدموع سبيل مريح تنهد يا صاحي كي تستريح وبث الدعاء الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيم الفسيح. اس وقت طه بھائی انسانیت تباہی اور بربادی کے دہانے پہ کھڑی ہے. ایک بچہ، بارش ہو رہی ہے اور وہ بچہ اپنے باپ سے کہتا ہے کہ بابا آج ہم دعویٰ نہیں کریں گے. کہ بیٹا آج تو بارش ہے اور آج کیا فائدہ. وہ بچہ اپنے باپ کی بات نہیں مانتا. وہ کہتا کہ ٹھیک ہے ابا جان آپ ریسٹ کیجئے بٹ آئی ول گو. 12 سال کا بچہ ایک اسٹریٹ پہ نکل جاتا ہے اور ایک دروازہ نظر آتا ہے اور اس پہ وہ ناک کرتا ہے. دروازہ نہیں کھلتا. وہ دوسری بار زور سے ناک کرتا ہے. وہ دروازہ نہیں کھلتا. تیسری بار وہ اس سے بھی زیادہ سے ناک کرتا ہے اور ایک عورت باہر نکلتا ہے. وہ کہتی ہے کہ واٹس پرابلم ود یو. اس کا نام تھا صراط الی الجنہ. وہ ایک کتابچہ تھا، ایک عربی ود دا ٹرانسلیشن انگلش. وہ اس نے کتابچہ دیا اور کتابچہ دے کے وہ چلا جاتا ہے. اور جانے کے بعد ایک اگلے جمعے میں، ویری نیکسٹ جمعے میں، ایک آفٹر جمعہ وہ عورت کھڑی ہوتی ہے اور وہ کہتی ہے کہ مجھے پتہ ہے کہ آپ لوگوں کے یہاں عورتیں مسجدوں میں نہیں آتی، لیکن میرا معاملہ کچھ ایسے ہے. میں پچھلے ہفتے خودکشی کرنے جا رہی تھی اور خودکشی کرنے کے لیے ہمارے بچے ہمیں جو ہے وہ چھوڑ گئے. میرا شوہر انتقال کر گیا. میں نے کہا کہ اب تو زندگی کا کوئی مقصد نہیں ہے. اور میں نے پنکھے کے ساتھ ایک رسی لٹکائی، اپنے گلے میں ڈالی تو ایک بار نوک ہوا. میں نے کہا کہ سالہ سال سے میرے گھر کوئی نہیں آیا تو آج کون آئے گا. دوسری بار ہوا. میں نے کہا یہ کون ہے. تیسری بار جو ہوا تو میں نے کہا کہ اب یہ کوئی ضرورت مند ہے. تو میں نے کہا کہ اس کی ضرورت پوری کر کے پھر خودکشی کر لو گی. باہر آئی، اس نے مجھے یہ کتابچہ دیا. میں نے جب وہ کتابچہ پڑھا تو اس میں پہلی سطر اس کی یہ تھی کہ اس اللہ کی طرف سے جو آپ کو سب سے زیادہ محبت کرتا ہے. تو وہ کہتی ہے کہ میں حیران ہوگی کہ کوئی اس کائنات میں ایسا ہے کہ جو سب سے زیادہ مجھ سے محبت کرتا ہے. جب میں نے اس کو پڑھا، پڑھتی گئی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مجھے اپنا بنا لیا اور اپنا تعارف، اپنا علم، اپنا عرفان. تو میں اس بچے کا شکریہ ادا کرنے کے لیے آئی ہوں کہ جس نے مجھے آخرت کی تباہی اور بربادی سے بچا لیا اور ایک لٹریچر کے ذریعے. اللہ اکبر. بالکل واللہ ہے میں جب اپنے چھوٹے بانجے بانجیوں کو، بھتیجے اور بھتیجیوں کو دیکھتا ہوں، اپنے بوڑھے خاندان کے لوگوں کو دیکھتا ہوں تو میں کہتا ہوں کہ کب یہ کیسے اسلام قبول کریں گے. یعنی ہم تو اپنے کاروبار، مکان، دکان، خاندان کے چکر میں پڑے ہوئے ہیں اور ایک عبدالوارث تو اپنے سارے خاندان کے لیے ناکافی ہے. ہمیں معاشرے کو ایک ایگزامپل پیش کرنی ہے. اور انسانیت، یعنی آپ تصور کیجئے 4.5 ارب لوگ دے آر ویٹنگ فار مسلم کہ کہاں سے یہ لوگ آئیں اور اللہ کا عرفان، اللہ کا تعارف، آخرت کی کامیابی اور کامرانی، ذلت اور رسوائی جو کفر کی دلدل میں ہم مبتلا ہیں، کہاں سے کوئی آئے اور ہمیں یہاں سے نکالے. عبدالواز بھائی، لیکن یہ ہم سمجھتے ہیں نا کہ وہ سنیں گے نہیں، ہمیں گالیاں دیں گے، ہمیں ماریں گے. 90% کیسز میں دے آر ویری ڈسپٹیو. وہ سنتے ہیں، وہ بلکہ آپ کو یعنی کم از کم دے لسن ٹو یو اور وہ سوچنے پہ مجبور ہو جاتے ہیں. یہ تو ہمارے شیطان نے ہمارے دلوں میں سے بات ڈالی ہوئی کہ میں بات کروں گا تو پتہ نہیں وہ کیا کہے گا، مجھے بلیم کر کے. ہم ابھی قطر گئے ہوئے تھے تو ورلڈ کپ ہے، پوری دنیا جی قطر آئی ہوئی تھی. نان مسلمز، میکسیکن فینز، ارجنٹینین فینز، کینیڈین، سب آئے ہوئے تھے وہاں پہ. تو ہم جس رات پہنچے نا، اس رات ریسٹ کر کے ہم نے اگلے دن جانا تھا. اٹ واز وہ کارنیش کے ساتھ کٹانا، ایک کٹانا جگہ ہے، کٹارا، بلکہ کٹارا بیچ ہے اس کی جگہ. وہاں پہ ہم ایک پورا سرکل ہے، ایسے لمبا سا بازار ہے اور سامنے بیچ ہے. ہم نے پارکنگ کی گاڑی کی اور وہ جو سرکل شروع ہو رہا تھا، وہ شروع ہوتے ہی نا ان کی قطر نے بڑا کمال کام کیا. اس دفعہ مسجد بنائی ہوئی تھی انہوں نے شروع ہوتے، اور وہ بڑی ٹریڈیشنل قسم کی مسجد تھی. اور اس میں قرہ حضرات بھی کمال کے انہوں نے ہائر کیے بالکل ہائر کیے پوری ہوئے تھے. دنیا سے. اچھا ہوا یہ کہ ہم اس مسجد میں گئے تو ہم مسجد سامنے سے گزرے اور ہم مسجد دیکھ رہے تھے. تو وہ ریسنٹ مسجد، لیکن انہوں نے بڑا ٹریڈیشنل انداز میں بنایا ہوا تھا کہ پرانا آرکیٹیکچر ہے تو لوگ آ کے دیکھیں، اٹریکٹ ہوں اور اس کو نا دیکھیں، وزٹ کریں. جیسے ہی ہم اس کے سامنے سے گزرنے لگے تو ہم حیران ہو گئے رش دیکھ کے. خواتین اور مرد، نان مسلمز، سارے نان مسلمز، وہ کھڑے ہوئے ہیں سٹالز کے باہر. اور جو
نان مسلم لڑکیاں ہیں وہ حجاب اور عبائے پہن رہی ہیں, اور جو نان مسلم مرد ہیں جن کی شارٹس ہیں وہ ایک چادر سے باندھ رہے ہیں, رومال سے باندھ رہے ہیں تاکہ ان کے نا یہ گھٹنے کور ہو جائیں, جیسے ہماری لنگی ہوتی ہے اس سے وہ باندھ رہے تھے. ٹھیک ہے, کچھ خواتین تو نقاب تک کر رہی تھیں جو نان مسلم تھیں. کیوں؟ بیکاز اٹ واز اے پروٹوکال کہ آپ نے مسجد وزٹ کرنی ہے تو آپ کو یہ پہن کے جانا ہوگا, بیکاز دس از آر ہولی پلیس. اندر ہم گئے, سبحان اللہ, اندر ہم گئے تو لوگ مسجد دیکھ رہے ہیں. ایک خاتون سامنے بیٹھی ہوئی تھیں, وہ ایک گروپ کے سامنے, کرسچنز کے سامنے سورہ مریم کی تلاوت کر رہی تھیں. آئی اسٹل ہیو دیٹ ریکارڈنگ ان مائی فون. اور وہ سورہ مریم کی تلاوت کر رہی ہیں اور وہ لوگ بیٹھ کے نا سن رہے ہیں, اور میں دیکھ رہا ہوں کہ وہاں کوئی بات کر رہا ہے, وہاں کوئی بات کر رہا ہے, اور میں کہہ رہا ہوں یار کیا ہو رہا ہے. وہ مینجمنٹ والے آگے, وہ ہمارے اسٹوڈنٹس یعنی ہمارے ویڈیوز دیکھتے تو انہوں نے کہا تو ہاں بھائی آپ لوگ کدھر. ہم نے کہا یار ہم تو آئے تھے, ہم نے کہا ایک مقصد تھا کہ نان مسلمس دعوت دینا, بٹ یہ کیا ہو رہا ہے, یہ لوگ تو خود آ رہے ہیں, ہم نے سوچا تھا کہ ہمیں اسٹریٹس پہ رکنا پڑے گا ان کو. تو انہوں نے کہا کہ آپ آئیں. اچھا, انہوں نے پھر ہمیں انگیج کر لیا, انہوں نے کہا کہ جو گروپ آئے گا آپ نے سے بات کرنی. اور یقین جانے جو گروپ بھی آ رہا تھا نا جس سے ہم بات کر رہے تھے, وہ یقین جانے ایسے آنکھیں کھلی ہوئی تھیں ان کی, اور وہ حیران تھے, اور وہ نا ایسا تھا کہ جس سے ان کو نا لائف کی فلسفی کسی نے بتا دی, اور ساری زندگی ان کی 40-50 سال انہوں نے ضائع کیے ہیں, اور یہ کیا بات سننے کو مل رہی ہے ان کی. اور کچھ لوگ نا, ایک خاتون تو مجھے ان کا ایکسپریشن آج تک یاد ہے, کپل تھا وہ ایک طرح سے, اور ایسے دیکھ رہی ہیں, اور وہ بس وہ گم تھی باتوں میں کہ ہم جو باتیں کریں ان سے. اور پھر وہاں پہ قاری صاحب آئے, انہوں نے سورہ طٰہٰ پڑھنا شروع کر دی, وہ ان پڑھ رہے ہیں اور وہ لوگ ان کو سن رہے ہیں. اور ہم نے ملٹیپل گروپ سے بات کی, ملٹیپل گروپ سے, and they were so receptive and they said کہ سبحان اللہ, this is so amazing, we love the way you talk to us and we love this message. So ہم نے پھر باہر الحمدللہ اسٹال پہلے سے لگے ہوئے تھے, تو میں نے کہا یار جتنی چیزیں ہیں نا ان کو دو. لٹریچر کم پڑ گیا, نان مسلم اتنے زیادہ لٹریچر کم پڑ گیا. انہوں نے کہا تو ہاں بھائی یار آپ جو آئرہ ہے ان سے رابطہ کریں کہ ہمیں نا فلاں لینگویج میں قرآن بھیجیں, کیونکہ فلاں آئی تھنک پورچوگیز لینگویج میں, پورچوگیز بہت زیادہ آ رہے ہیں فینس, تو آپ کائنڈلی وہ بھجوائیں ہمیں. تو آئی کانٹیکٹڈ جو میرے ریسورسز تھے وہ سارا. تو اور میں حیران تھا یعنی سبحان اللہ کہ ایون ایٹ اسٹیڈیم میں جب ہم میچ دیکھ رہے تھے, دو بزرگ میرے سامنے بیٹھے ہوئے تھے نان مسلمس. ٹھیک ہے, میں ان کو دیکھ کے نا, میں اپنے بھائیوں سے خرم علوی اور مسلم نے کہا یار ان کی لائف میں ان کو کیا مقصد سمجھ آتا ہوگا, یہ ابھی تک کیوں زندہ ہے, یعنی واٹ از دا پرپز آف دیئر لائف. اور سب یہ بات سمجھ آتی ہے کہ بس دیر از نو پرپز ان دیئر لائف, بس پیسے کمانا اور اپنے انٹرٹینمنٹ پہ خرچ کرنا, اور پھر دوبارہ پیسے کمانا, اور پھر اپنی پینے پلانے وہ ایک سائیکل لائف ہے, بالکل سائیکل گزر ہے. ادروائز بوڑھے دے فیل ورتھ لیس, ان کو کوئی عزت نہیں دیتا, اور وہاں پہ وہ, اور بس وہ ایک یعنی اپنے آپ انٹرٹینمنٹ میں پڑے ہوئے ہیں. اگر کوئی ان کو بتا دینا کہ آپ کی زندگی کا مقصد ہے کیا, دیر از آخر ایز ویل, اور دلائل کے ساتھ, تو میں بتا رہا ہوں کہ پیپل آر واللہ ویٹنگ. الخفي الصريح يسعك الفضاء الرحيب الفسيح.